شاہ فیصل کے 11 سالہ دور میں ترقی کے کام اس کثرت اور تیزی سے انجام دیے گئے کہ سعودی عرب دنیا کے پسماندہ ملکوں کی فہرست سے خوشحال اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو گیا۔ شاہ فیصل جب تخت پر بیٹھے تو عرب دنیا انتہا پسندانہ قوم پرستی، نسل پرستی، سوشلزم اور دوسرے غیر اسلامی نظریات کی زد میں تھی۔ اگر ابن سعود جنگ بندی پر راضی نہ ہوتے تو فیصل بآسانی باقی کا یمن بھی فتح کر لیتے۔ سعودی عرب پر رجت پسندی اور امریکہ کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا، حالانکہ یہ الزام لگانے والے ملک خود روس کے ایجنٹ تھے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک بڑے شہر لائل پور کا نام انہی کے نام پر فیصل آباد رکھا گیا، اور دوسری جانب کراچی کی سب سے بڑی شاہراہ پاکستانی ہوائی قوت کی چھاونی کی مناسبت پر شاہراہ فیصل کہلاتی ہے، جس کا نام انہی کے نام سے منسوب ہے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں۔ فیصل بن عبدالعزیز 1964 سے 1975 تک سعودی عرب کے بادشاہ تھے۔ وہ اتحاد امت کے عظیم داعی تھے۔ اپنے پورے دور حکومت میں اس مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے۔ شاہ فیصل اپریل سن 1906 کو نجد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اس وقت امیر نجد تھے۔ ان کی والدہ کا نام طرفہ بنت عبداللہ الشیخ تھا اور وہ مشہور الشیخ قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ فیصل شروع ہی سے سمجھدار اور باصلاحیت انسان تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے والد کو ان پر بہت اعتماد تھا اور وہ سعود کے مقابلے میں فیصل کو ترجیح دیتے تھے۔ فیصل نے نوجوانی میں ہی اہم کارنامے سر انجام دینے شروع کر دیے تھے۔ حجاز انہوں نے ہی فتح کیا تھا۔ سن 1920 میں انہیں حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا۔ سن 1934 میں یمن کے خلاف جو کامیاب فوجی کارروائی کی گئی تھی وہ فیصل ہی کی سرکردگی میں ہوئی تھی۔ وہ یمن میں بندرگاہ حدیدہ تک پہنچ گئے تھے۔ اگر ابن سعود جنگ بندی پر راضی نہ ہوتے تو فیصل بآسانی باقی کا یمن بھی فتح کر لیتے۔ سن 1953 میں جب سعود بن عبدالعزیز بادشاہ ہو گئے تو فیصل ولی عہد قرار پائے۔ ایک سال بعد وہ مجلس وزراء کے صدر یعنی وزیر اعظم بن گئے۔ شاہ سعود کے دور میں وہ بدستور حجاز کے گورنر اور وزیر خارجہ رہے۔ شاہ فیصل نے بادشاہ بننے کے بعد حکومت کو زیادہ عوامی اور جمہوری رنگ دینے کی کوشش کی۔ شاہی خاندان کے اخراجات مقرر کر دیے، زیادہ رقم تعلیم اور ترقیاتی کاموں پر خرچ کی۔ وزارت میں شاہی خاندان سے زیادہ عوام سے وزیر لیے گئے۔ شاہ فیصل کے 11 سالہ دور میں ترقی کے کام اس کثرت اور تیزی سے انجام دیے گئے کہ سعودی عرب دنیا کے پسماندہ ملکوں کی فہرست سے خوشحال اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو گیا۔ شہروں اور بندرگاہوں کو جدید طرز پر توسیع دی گئی، ہوائی اڈے تعمیر کیے گئے، ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا، حرم میں توسیع کی گئی اور حاجیوں کو مختلف سہولیات فراہم کی گئیں۔ شاہی محلات کو تعلیمی اور رفاہی اداروں کے سپرد کر دیا گیا۔ مکہ معظمہ، جدہ اور ریاض میں نئی جامعات اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے قائم کیے گئے، صنعتوں کو ترقی دی گئی، اور سن 1967 میں فولاد سازی کا پہلا کارخانہ قائم ہوا۔ سعودی عرب میں پانی کی کمی کی وجہ سے زرعی ترقی کا کام بڑا مشکل ہے۔ شاہ فیصل کے دور میں اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی اور نئے زیر زمین ذخائر دریافت کیے گئے۔ برساتی پانی روک کر ندی نالوں پر جگہ جگہ بند تعمیر کیے گئے۔ خارجی میدان میں شاہ فیصل کے دور کے کارنامے داخلی کارناموں سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ شاہ فیصل جب تخت پر بیٹھے تو عرب دنیا انتہا پسندانہ قوم پرستی، نسل پرستی، سوشلزم اور دوسرے غیر اسلامی نظریات کی زد میں تھی۔ عرب دنیا کے سیکولر اور سوشلسٹ عناصر سعودی عرب کو اپنے نظریات کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ سعودی عرب پر رجت پسندی اور امریکہ کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا، حالانکہ یہ الزام لگانے والے ملک خود روس کے ایجنٹ تھے۔ صدر جمال عبد الناصر کے زمانے میں دوسرے عرب ممالک کی طرح سعودی عرب کے اندرونی معاملات میں بھی مداخلت کی کوشش کی گئی اور حکومت کا تختہ تک الٹنے کی کاوش ہوئی۔ شاہ فیصل نے نہ صرف یہ کہ ان تمام نظریات سے سعودی عرب کو بچایا، بلکہ چند سالوں کے اندر کئی عرب ممالک کو اپنا نقطۂ نظر اور طرز عمل بدل دینے پر مجبور بھی کر دیا۔ شاہ فیصل کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو عرب کی بجائے اسلامی دنیا کا مسئلہ بنا دیا۔ شاہ فیصل نے خارجی معاملات میں بڑی دانشمندانہ اور معتدل پالیسیز اختیار کیں۔
انہوں نے عرب ممالک پر زور دیا کہ مسلمانوں کی بھلائی آپس میں لڑنے میں نہیں بلکہ اتحاد میں ہے۔ اس پالیسی کے تحت شاہ فیصل نے کئی ممالک کے اختلافات دور کیے اور مخالفوں سے سمجھوتے کیے۔ صدر ناصر نے جب نہر سویز کو قومی ملکیت میں لیا تو برطانیہ اور فرانس نے مصر پر حملہ کر دیا۔ اس وقت فیصل نے، جو اس وقت وزیر خارجہ تھے، اختلافات کے باوجود مصری فیصلے کی تائید کی، برطانیہ اور فرانس کی مذمت کی۔ صحرا کے مسئلے پر مراکش اور الجزائر کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش کی، یمن اور مصر کے درمیان تصفیہ کرایا، شام اور عراق کے درمیان دریائے فرات کے پانی پر تنازع دور کرانے میں مدد کی، ایران اور اس کے پڑوسی عرب ممالک کے درمیان اختلافات دور کیے۔ اتحاد اسلام شاہ فیصل کا بہت بڑا نصب العین تھا اور وہ خوش قسمت انسان تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس مقصد میں بے مثال کامیابیاں بھی حاصل کی۔ 1962 میں رابطہ عالم اسلامی کی بنیاد ڈالی گئی، جو مسلمانوں کی پہلی حقیقی بین الاقوامی تنظیم ہے۔ اگرچہ یہ تنظیم شاہ سعود کے زمانے میں قائم ہوئی تھی، لیکن اس کے اصل روح رواں شاہ فیصل ہی تھے، جو اس وقت وزیر خارجہ تھے۔ اس کے بعد شاہ فیصل نے اپریل 1965 میں حج کے موقع پر رابطہ عالم اسلامی کے ایک اجتماع میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو اسلام کی بنیاد پر متحد کرنے کا عہد کیا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسی سال انہوں نے 8 نومبر سے اسلامی ممالک کا دورہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ایران گئے، اس کے بعد بالترتیب اردن، سوڈان، پاکستان، ترکی، مراکش، گینی، مالی اور تیونس کا دورہ کیا۔ شاہ فیصل اگست 1966 میں ترکی گئے اور اس طرح ترکی کا دورہ کرنے والے پہلے عرب سربراہ بن گئے۔ اس دورے سے نہ صرف سعودی عرب اور ترکی کو ایک دوسرے کے قریب آنے میں مدد ملی، بلکہ عربوں اور ترکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ وہ زخم بھرنے لگے جو عربوں کی بغاوت کی وجہ سے ترکوں پہ لگے تھے۔ شاہ فیصل نے انقرہ میں صاف صاف اعلان کیا کہ ہماری طاقت کا سرچشمہ صرف اسلام ہے۔ 19 ستمبر 1966 کو تیونس ان کے دوروں کے سلسلے کی آخری کڑی تھا۔ عرب دنیا میں ان کا دور رحلات الخیر یعنی بھلائی کے سفر کے نام سے مشہور ہے۔ ان دوروں میں شاہ فیصل نے یہ حقیقت سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی نجات صرف اسلام سے وابستہ ہے اور ان کی بھلائی اسلامی اتحاد سے وابستہ ہے۔ وہ کسی بلاک سے، خواہ وہ مشرق کا ہو یا مغرب کا، سرمایہ دار ہو یا اشتراکی، کسی قسم کی امید وابستہ نہ کریں۔ ان بلاکوں کی امداد اخلاص پر نہیں، اغراض پر مبنی ہوتی ہے۔ اخلاص صرف اسلامی دنیا میں ہی ملے گا۔ ان دوروں میں شاہ فیصل نے اسلامی اتحاد کے لیے جو راہ ہموار کی، وہ جون 1967 میں اسرائیل کے مقابلے میں عربوں کی شکست کے بعد اور مستحکم ہو گئی۔ اگست 1967 میں جب خرطوم میں عرب سربراہان کی کانفرنس ہوئی تو شاہ فیصل نے جمال عبد الناصر کو گلے لگا لیا اور ان تمام مخالفانہ پالیسیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مصر کو وسیع پیمانے پر مالی امداد فراہم کی تاکہ مصر جون 1967 کی شکست کے نتیجے میں ہونے والی مالی نقصانات کو پورا کر سکے۔ شاہ فیصل کی اعتدال پسندانہ اور تدبر پر مبنی پالیسی اپنا اثر دکھائے بغیر نہ رہ سکی اور مصر اور عرب ممالک میں ان کو پسند کیا جانے لگا۔ اگست 1969 میں مسجد اقصیٰ میں آتش زنی کے واقعے کے بعد عرب اور اسلامی ممالک کو شاہ فیصل کے موقف کی صداقت کا یقین ہو گیا اور تمام اسلامی ممالک ایک تنظیم کے تحت متحد ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ 22 تا 25 ستمبر 1969 رباط مراکش میں دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمان سربراہان کی کانفرنس ہوئی، جس کا مستقل دفتر جدہ میں قائم کیا گیا۔ اس کانفرنس کے بعد اسلامی سیکریٹریٹ کے تحت مختلف قسم کی اسلامی کانفرنسوں کا انعقاد پابندی سے ہو رہا ہے۔ شاہ فیصل اپنے تدبر کی بدولت افریقی ممالک پر بھی اثر انداز ہوئے۔ انہوں نے سوڈان اور صومالیہ کو اشتراکی چنگل میں جانے سے بچایا اور ان ممالک کو ہر ممکن امداد فراہم کی۔ سعودی عرب نے افریقہ کے غیر مسلم ممالک میں آزادی کی تحریک کی بھی حمایت کی اور ان کو بھی اتنے وسیع پیمانے پر امداد فراہم کی کہ افریقہ میں اسرائیل کا اثر زائل ہونے لگا۔ اکتوبر 1973 میں مصر اور اسرائیل کی جنگ کے دوران جب عرب ممالک نے سعودی عرب کی قیادت میں امریکہ اور مغربی ممالک کو تیل دینا بند کر دیا
تو افریقہ کے غیر مسلم ممالک نے بھی اربوں کی تائید کی۔ شاہ فیصل نے اسلامی ممالک کے مسائل حل کرنے کے لیے اقتصادیات، تعلیم اور دوسرے موضوعات پر ماہرین کی عالمی کانفرنسیں بھی طلب کیں اور نوجوان مسلمانوں کے اجتماعات کیے۔ ان تمام کارروائیوں سے مسلمانوں کو اس قابل بنا دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور ان کو حل کرنے کے لیے مشترکہ طریقہ کار طے کر سکیں۔ رابطہ عالم اسلامی کی تنظیم ان کے دور میں ایک مؤثر تنظیم بن گئی اور اس قابل ہو گئی کہ سعودی عرب کی مالی امداد سے دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر سکے اور مسلمان اقلیتوں کی مدد کر سکے۔ جدہ یونیورسٹی میں مسلمان اقلیتوں کے حوالے سے ایک شعبہ بھی قائم کیا گیا۔ اسلام آباد کی عظیم جامع مسجد شاہ فیصل کے نام سے موسوم ہے۔ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے شروع سے ہی خصوصی تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب میں دوستی کا پہلا معاہدہ شاہ ابن سعود کے زمانے میں 1951 میں ہوا تھا۔ شاہ فیصل کے دور میں ان تعلقات کو بہت فروغ ملا۔ سعودی عرب ان چند ممالک میں ہے جنہوں نے سرکاری سطح پر مسئلہ کشمیر میں پاکستان کے موقف کی کھل کر تائید کی۔ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سعودی عرب نے پاکستان کی بڑے پیمانے پر مدد کی۔ اپریل 1966 میں شاہ فیصل نے پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا اور اس موقع پر اسلام آباد کی مرکزی جامع مسجد کے سارے اخراجات خود اٹھانے کا اعلان کیا۔ یہ مسجد آج شاہ فیصل مسجد کے نام سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے۔ 1967 میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فوجی تعاون کا معاہدہ ہوا، جس کے تحت سعودی عرب کی بحری، بری اور فضائی فوج کی تربیت کا کام پاکستان کو سونپ دیا گیا۔ اپریل 1968 میں سعودی عرب سے تمام برطانوی ہوا بازوں اور فنی ماہرین کو رخصت کر دیا گیا اور ان کی جگہ پاکستانی ماہرین کی خدمات حاصل کی گئیں۔ شاہ فیصل کے دور حکومت میں سعودی عرب نے 1973 کے سیلاب میں مالی امداد فراہم کی اور دسمبر 1975 میں سوات کے زلزلہ زدگان کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی $1 کروڑ کا عطیہ دیا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی پاکستان سے علیحدگی پر شاہ فیصل کو بہت رنج ہوا اور انہوں نے پاکستان کی جانب سے تسلیم کرنے کے بعد بھی بنگلہ دیش کو تسلیم نہ کیا۔ پاکستان کے عوام ان کو آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک بڑے شہر لائل پور کا نام انہی کے نام پر فیصل آباد رکھا گیا اور دوسری جانب کراچی کی سب سے بڑی شاہراہ پاکستانی ہوائی قوت کی چھاونی کی مناسبت پر شاہراہ فیصل کہلاتی ہے، جس کا نام انہی کے نام سے منسوب ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ایک بہت بڑی آبادی شاہ فیصل کالونی کہلاتی ہے۔ اسی نسبت سے کراچی کے ایک ٹاؤن کا نام شاہ فیصل ٹاؤن بھی ہے۔ شاہ فیصل بچپن سے ہی اسلام پسند جانے جاتے تھے۔ آپ اور شاہ سعود کے آپس میں اس وقت اختلافات پیدا ہوئے جب آپ نے دیکھا کہ ملک کا خزانہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اقتصادی حالت بھی کمزور ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سعودی ریال امریکی ڈالر کے مقابلے میں گر گیا۔ ملک کی معیشت بھی کمزور ہوتی گئی۔ ملک کے سنگین حالات کے باعث 1960 کے قریب دونوں بھائیوں میں منافرت بڑھ گئی، یہاں تک کہ جب شاہ سعود علاج کے لیے ملک سے باہر گئے تو شہزادہ فیصل نے ایک نئی کابینہ کا اعلان کر دیا۔ جب شاہ سعود کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ فیصل تو ولی عہد ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بادشاہ کے ہوتے ہوئے نئی کابینہ بنا رہے ہیں، اس لیے میں شاہ سعود سعودی فوج کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ فیصل کے خلاف کارروائی کرے۔ رد عمل میں شاہ فیصل نے کہا کہ چونکہ میں ولی عہد ہوں اس لیے سعودی نیشنل گارڈز میرے ماتحت ہے۔ اس طرح لڑائی اتنی آگے بڑھ گئی کہ پورا شاہی خاندان اس سے متاثر ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ سعود کو جلا وطن کر دیا گیا اور فیصل سعودی عرب کے فرمانروا بن گئے۔ شاہ سعود یورپ چلے گئے، سوئٹزرلینڈ اور کئی دیگر ممالک میں بھٹکتے رہے۔ اس وقت مصر کے سربراہ جمال عبد الناصر جو سعودیوں کے سخت دشمن تھے، انہوں نے شاہ سعود کو قاہرہ بلا لیا۔ پھر شاہ سعود قاہرہ ریڈیو سے شاہ فیصل اور سعودیوں کے خلاف بولا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ فیصل نے شاہ سعود کی سعودی نیشنلٹی چھین لی اور تمام جائیداد بھی ضبط کر لی۔ 25 مارچ 1975 کو ان کے بھتیجے نے شاہی دربار میں گولی مار کر انہیں قتل کر دیا۔ شاہ فیصل کے بعد ان کے بھائی خالد بن عبدالعزیز تخت نشین ہوئے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔